تو اللہ جب منتخب کرتے ہیں کسی کو اور وہ نبی سارے جہاں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آتا ہے، ساری جہاں کے لیے مطاع ہوتا ہے، سارے جہاں کے لیے متبع ہوتا ہے، تو اس نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر کمال سے آراستہ اور پیراستہ کر کے بھیجتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب شادی ہو تو دلہن وہ لباس پہنے جو آنے والے شریک مہمانوں میں سے کسی نے نہ پہنا ہو، دلہن اتنی خوبصورت لگے کہ جتنے مہمان ہم نے بلائے ہیں ان میں کوئی اتنی خوبصورت نہ لگے، دلہنوں کو اتنا ہم نے زیورات سے لدا ہوا ہو اور آراستہ پیراستہ کیا ہوا ہو کہ اتنے آنے والے مہمان میں کوئی اتنا خوبصورت اور آراستہ پیراستہ نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی ہماری اسکیم پاس ہو جاتی ہے، کبھی ہماری اسکیم فیل ہو جاتی ہے۔ ہم تو دلہن کو اپنی طرف سے تو کوشش کر کے مجمع میں لاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھی لگے اور سب سے زیادہ زیورات سے لدی ہوئی ہو، جوہرات سے لدی ہوئی ہو، لیکن کبھی کبھی کوئی ایک پیس اس میں ایسے بھی آ جاتے ہیں مہمانوں میں کہ ساری نظر دلہنوں سے ہٹ کر اس پہ چلی جاتی۔ ہماری اسکیم ناکام، ہماری اسکیم کبھی کامیاب ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسکیم کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا نقشہ سجاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی نقشوں میں سے ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں جسے اس کائنات کا دولہا بنا کے اٹھاتے ہیں، لیکن خدا سبحانہ و تعالیٰ کی اسکیم کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ وہ انسان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ باکمال ہوتا ہے۔ تو بھیجنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ۔ یاد رکھیے کہ نبی ہمیشہ بھیجے جاتے ہیں، نبی ہمیشہ منتخب کیے جاتے ہیں، نبی ہمیشہ مبعوث کیے جاتے ہیں، اور مبعوث کرنے والی شخصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں کبھی بھی کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ اپنے کسی کمال کے زور پر نبی بننے کا اعلان کرتا ہے یا پھر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے خدا سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جب وہ یہ اعلان کرے کہ مجھے خدا سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے تو دیکھو کہ واقعی اسے خدا سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے یا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے۔ نبی ہمیشہ اللہ پاک بھیجتے ہیں، تو اللہ پاک نے نبی بھیجا، وما ارسلنا من رسول۔ اللہ فرماتے جب بھی ہم نے رسول بھیجا، کوئی بھی رسول بھیجا، اور جہاں کہیں میں نے رسول بھیجا، ان رسول کے بھیجنے سے مقصد ایک ہی ہے میرا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ جب بھی میں نے رسول بھیجے، اس لفظ پہ غور کرنا، ارسلنا کہ ہم نے بھیجا۔ جب ارسلنا پہ یاد رہے گا آپ کو یہ لفظ تو آپ یہ یقیناً آپ کو یاد رہے گا کہ نبی بھیجے جاتے ہیں، نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں، نبی دنیا میں بنائے نہیں جاتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا پر وہ بنایا ہوا نبی تھا، اس کو انگریزوں نے بنایا تھا، اس کو غیر مسلموں نے بنایا تھا، اس کو اسلام دشمنوں نے بنایا تھا، وہ بنایا گیا نبی ہے۔ اور یہ بھیجے گئے نبی ہیں، جو بھیجے گئے نبی ہوتے ہیں وہ اصلی نبی ہوتے ہیں، جو دنیا میں بنایا جاتا ہے وہ نقلی نبی ہوتا ہے۔ مقصد اس سے نبی بنانے سے مقصد، نبی کے بھیجے جانے سے مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس دنیا میں نبی کو مبعوث کرنے کا مقصد الا لیطاع باذن اللہ کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ ایک ہی مقصد ہے کہ میں نبی تمہارے درمیان اس لیے بھیجتا ہوں، میں رسول تمہارے درمیان اس لیے بھیجتا ہوں کہ تم سارے مل کر اس کی اتباع کرو۔ اور بالخصوص ان لوگوں پر نبی کی اتباع اس وقت نہایت ضروری ہو جاتی ہے جو یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو یہ کہہ دے اپنے دور میں، اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے تو وہ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اگر عیسیٰ کے دور میں ہے اور وہ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ عیسیٰ نجی اللہ اور روح اللہ، جب یہ کہہ دیتے ہیں، اور جب آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بسنے والا انسان ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس انسان پر نبی کی اطاعت اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اطاعت کس چیز میں؟ صرف زبانی اطاعت؟ یہ تو دعویٰ اطاعت ہے، زبان سے اطاعت کا دعویٰ، یہ دعویٰ اطاعت ہے، اطاعت نہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نبی کی اطاعت کرتا ہوں تو یہ میں نے دعویٰ اطاعت کیا، ابھی اطاعت نہیں کی۔ اطاعت ہوتی ہے عقیدے میں، اطاعت ہوتی ہے قول میں، اطاعت ہوتی ہے عمل میں۔ جب تک ان تین چیزوں میں اطاعت نہ ہو جائے، یاد رکھیے کہ آپ کا دعویٰ اطاعت کی حد تک رہے گا، اطاعت کی حد میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ عقیدے میں، قول میں اور عمل میں اپنے پیغمبر کی اطاعت نہ کر لیں۔
اور نبی کے بھیجے جانے سے مقصد ہی یہی ہے. آج دکھے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حسرت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جمیع انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری امت کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت دعوت کی، میں بات امت اجابت کی کر رہا ہوں کہ وہ شخص کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے پیغمبر کو پیغمبر مان لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرستادہ نبی اور رسول مان لیا، آج جب ہم ان کے عقیدے کو دیکھتے ہیں، ان کے قول کو دیکھتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو ان کے عمل میں رسم تو ملتا ہے، ان کے عمل میں رواج تو ملتا ہے، ان کے عمل میں برادری سسٹم تو ملتی ہے، لیکن ان کے عمل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نام کی کوئی چیز نہیں ملتی. خرافات مل جائیں گے آپ کو ان کے عمل میں. اکثریت ایسی ہے کہ جن کے عمل میں رواج مل جائے گا، جن کے عمل میں رسم مل جائے گی، جن کے عمل میں برادری سسٹم مل جائے گی، جن کے عمل میں ایک قوم میں چلا ہوا معمول تو مل جائے گا، لیکن اگر ان کی زندگی میں غور کر کے دیکھیں اطاعت، تو اطاعت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. کسی سے یہ پوچھ لیں، کہہ رہے میاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب کسی مردے کو قبر میں رکھا تھا تو قبر میں رکھتے وقت دعا کیا سکھائی تھی؟ آدمی تو روز مرتے ہیں، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی فیملی کا کوئی مسلمان ہو یا انسان ہو، روز مرنے والے ہیں، لیکن اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارے خاندان میں کتنے آدمی مرے ہیں، کیا تمہیں وہ دعا یاد ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مرنے والا ہو اور سکرات کا وقت شروع ہو جائے تو اس پر کیا دعا پڑھنی ہے، اور دیکھو اسی عالم میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کرتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، اسے غسل کس طرح دینا ہے، اسے کفنانا کس طرح ہے، کفن کے لیے کپڑے کتنے چاہیے، اچھا اسے قبرستان لے جانا ہے تو پہلے کون سا کندھا دینا ہے، اس کے بعد کون سا کندھا دینا ہے، اور جب قبرستان لے جاؤ تو قبرستان میں اسے قبر میں کس طرف سے اتارنا ہے، اور اتارتے وقت زمین میں رکھتے وقت کون سا جملہ کہنا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ 99% مسلمان ایسے ہوں گے جو لا علم ہوں گے. اور کس چیز کی اطاعت کر رہے ہیں ہم؟ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، زندگی کے بابوں میں سے ایک باب کی بات کر رہا ہوں، اور وہ موت اور مرگ کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق ہر انسان کو ہوتا ہے، ہر انسان نے اس راستے سے گزرنا ہے. اور یہ پتہ نہیں کتنا پیارا راستہ ہے موت کا، کتنا عجیب راستہ ہے موت کا، اور موت کی صدا کتنی سریلی صدا ہوگی کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی انسان اس طرف گھستا چلا جاتا ہے. چاہتا نہیں زندگی میں کسی سے کہو تجھے مرنا ہے، وہ کہتا ہے خبردار جو میرے مرنے کی بات کی. اسے کوئی کہے کہ تو مر جا تو کہتا تو مر جا، تیرا باپ مر جائے، تیری نانی مر جائے، لڑائی شروع کر دیتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کو جملہ کہہ دو کہ تو مر جائے تو اس پر لڑائیاں شروع کر دیتا ہے اور گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب موت کی سریلی صدا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود وہ کھینچتا چلا جاتا ہے اور ایسا اس آواز میں مگن ہو جاتا ہے کہ جانے والا ایسے نکل جاتا ہے کہ مڑ کر پیچھے والے کو دیکھتا بھی نہیں اور بتاتا بھی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. کتنی سریلی آواز ہوگی موت کی. ابھی بغل بجا نہیں، ہمارے کانوں میں وہ آواز آئی نہیں، جس کی وجہ سے ہم گھبرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نفرت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خوف ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرف سوچ نہیں سکتے. جب وہ بلانے والا آپ کے کانوں میں آ کر وہ اپنی رس بھری آواز سناتا ہے، سریلی صدا لگاتا ہے، تو یقین مانیے کہ جو پہلے گالی دیتا تھا نا وہ بھی آہستہ آہستہ کھینچتا چلا جا رہا ہے. اور اتنا مگن ہو گیا کہ پیچھے بیوی چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گیا، جائیداد چھوڑ گیا، اپنی ہر چیز پیچھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھتا نہیں اور جانے والے کو خدا حافظ بھی نہیں کہتا بلکہ اسی کی طرف کھینچا کھینچا چلا جاتا ہے، ایسے جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو. اور وہ اس کی آواز میں، اس کے جادو کے زور پر وہ اسی کی طرف کھینچا کھینچا چلے جا رہا ہو، اور پیچھے والے کی اسے پرواہ نہ ہو، جیسے وہ دنیا میں آیا اکیلا تھا، جہاں اکیلا تھا، اور دنیا میں رہا ہی اکیلا تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی رشتہ رہا ہے ہی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وما ارسلنا من رسول،
ہم نے جب بھی رسول بھیجے دنیا میں، ان رسولوں کے بھیجے جانے سے مقصد یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔